رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا ان ستاروں کو میرا خدا کہتے ہو؟ وہ ڈوب گئے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتے، ڈوبنے والا کیسے خدا ہو سکتا ہے، غروب ہونے والا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ فلما رأى القمر، چاند کو دیکھا، فرمایا اس کو کہتے ہو؟ فرمایا یہ بھی نہیں، کیونکہ یہ بھی ڈوبنے والا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب آپ نے سورج کو چمکتے دمکتے دیکھا آپ نے فرمایا کیا اس سورج کو میرا رب کہتے ہو؟ ھذا اکبر، یہ ان سب سے بڑا ہے، اس روئے زمین سے 159 گنا سورج بڑا ہے، کیا اس سورج کو میرا رب کہتے ہو؟ فلما فلت، سورج بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، چاند ستارے سورج۔ بعد لوگوں کو یہاں سے مغالطہ لگ گیا، انہوں نے کہا جی حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، تو وہ تو ان کو رب کہہ رہے ہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، کون؟ چاند ستارے سورج، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا ربی، پھر اس کو دیکھا ھذا ربی۔ لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا ہو یہاں پر حمزہ استفہامیہ معذوف ہے، معنی یہ بنتا ہے اھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے، کیا اس کو میرا رب کہتے ہو؟ سوالیہ انداز میں آپ نے فرمایا، اور جب وہ ڈوب گیا فرمایا نہیں یہ سارے نہیں ہو سکتے، انی بریء مما تشرکون، فرمایا میں ان سب سے بیزار ہوں، میں ان سب سے بری ہوں، میں ان کی طرف متوجہ ہونے والا نہیں، میں چاند کو رب ماننے والا نہیں، سورج کو رب ماننے والا نہیں، ستاروں کو رب ماننے والا نہیں، کائنات میں کسی اور کو رب ماننے والا نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، فرمایا میں نے اپنا چہرہ اس رب کی طرف کیا ہے جس نے زمینوں کو بنایا، جس نے آسمانوں کو بنایا، جو کائنات کا خالق و مالک ہے، میں نے اپنا چہرہ اس رب کی طرف کیا ہے، ان سب سے میں بیزار ہوں، یہ میرے رب نہیں ہو سکتے، ان سب سے میں بیزار ہوں۔ رب وہ ہو کہ جو قدیم ہو، جو حدوث سے پاک ہو، جو تغیر و تبدل سے پاک ہو۔ رب تبارک و تعالی اس کی ذات بھی قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات دونوں تغیر و تبدل سے پاک ہے، وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ اسی لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کے مقام پر آ کر بولے، آپ فرماتی ہیں هو الاول بلا ابتداء والآخر بلا انتہاء، رب اول ہے لیکن ایسا اول ہے ہر اول کی ابتدا ہوتی ہے، وہ ابتدا سے پاک ہے، ہر آخر کی ایک حد ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، وہ رب ایسا آخر ہے جو حد سے پاک ہے، حدود سے پاک ہے، قید سے پاک ہے، قیود سے پاک ہے، ولد سے پاک ہے۔ وہ رب تبارک و تعالی جو ولد سے ولود سے پاک ہے، وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، لیکن کیسے ہے؟ عقل دنگ ہے اس کی وحدانیت کو جاننے میں پہچاننے میں۔ اسی لیے حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جنید بغدادی بولے، آپ نے فرمایا توحید ہے نا، اس کو توحید میں چھوڑ دو، سبحان اللہ، توحید کو توحید میں چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ یعنی توحید کو اکیلا چھوڑ دو، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بس اسی کے اندر اسے چھوڑ دو. تم اگر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاؤ اس کی ذات کے اندر بس اتنا ہی سمجھ سکتی ہیں جتنا قرآن و حدیث میں بیان ہے, بس اتنا ہی سمجھ سکتی ہیں, اس کے بعد آگے نہیں. فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا, رحمان کے بارے پوچھنا ہے کسی خبر والے سے پوچھ, کسی خبر والے سے پوچھ. وہ خبر والے کون ہیں؟ وہ دنیا کے اندر بے شمار اللہ کے مقبول بندے ہیں, لیکن یہ سارے پیچھے ہیں. ان کے آگے قائد کون ہیں, ان کے پیشوا کون ہیں؟ جنہوں نے توحید کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ما زاغ البصر وما طغى, ذات ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی, سب نے رب کو سن کے مانا ہے. میرے آقا نے رب تبارک و تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھ کر تسلیم کیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا نا, کیا یہ میرے رب ہے, کیا یہ میرے رب ہے, یہ شرک نہیں ہے. یہ تو آپ شرک کی نفی کر رہے ہیں, لیکن خود ان سے آپ اظہار اور اقرار کروا رہے ہیں. یہودیوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی, عیسائیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام عیسائی. قرآن پاک نے نفی کر دی, نہ وہ یہودی, نہ وہ عیسائی, نہ وہ مشرک. فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. نہ وہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے, وہ تو حنیف ہے. حنیف, حنیف, حنیف کسے کہتے ہیں؟ ہر باطل سے جو جدا راستہ ہو, ہر باطل سے جو جدا راستہ ہو اس کو دین حنیف کہا جاتا ہے. حضور علیہ السلام ملت ابراہیمی پر جو کہ دین حنیف ہے, ہر باطل سے جدا راستہ. وما کان من المشرکین, آپ مشرکین میں سے نہیں تھے. نہ یہودی ہیں, نہ عیسائی ہیں, نہ مشرک ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ تو موحد ہیں, حنیف ہیں, مسلم ہیں, اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے وہ آپ کے حقدار ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں, آپ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. قرآن پاک اس مضمون کو بیان کرتا ہے. فرمایا انا اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام کے قریب لوگوں میں کون ہیں؟ للذین اتبعوہ, جنہوں نے ان کی اتباع کی تھی. سبحان اللہ. وہ جو ان کی اتباع کرنے والے, ان کی امتی, ان کے غلام درجہ بدرجہ. پھر ان کے بعد وہذا النبی, اور یہ نبی. سبحان اللہ. والذین آمنوا, اور پھر ایمان والے. اب یہاں بات تھوڑی سی قابل غور ہے, بس آخری بات ہے لیکن سمجھ لیں. اسی ایک آیت مبارکہ کے اس جز میں رب نے دو نبیوں کا ذکر فرمایا ہے, دو نبیوں کا. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام, ایک میرے آقا کریم علیہ السلام. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا انا اول الناس بابراہیم, ان کا نام لے کر فرمایا. اور جب حضور کی باری آئی تو ھذا محمد نہیں, ھذا النبی. بھائی پیچھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آ گیا تو یہاں بھی حضور کا نام آ جاتا. دونوں نبی, دونوں رسول, دونوں اولو العزم. جی بلکہ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد ہیں. اس اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام حضور سے بزرگ تر ہے. لیکن نہیں, فرمایا جو مقام میں نے محبوب کو دیا ہے نا, جو مقامات محبوب کو دیے ہیں وہ مقام کسی اور کو نہیں دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بزرگ ہیں, بزرگ ہیں. رب تبارک و تعالی نے ان کو امام بنایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پچھلوں کے لیے تم امام ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام بلوغت سے قبل رشد پر ہیں. لیکن نہیں, جب حضور کی باری آئی
سبحان اللہ۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لیا، ھذا النبی، یہ نبی علیہ السلام۔ اعلی حضرت تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن جو حضور کا مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ فرماتے جس نے حضور کو چھوڑا پھر وہ کہیں کا نہیں، خلیل اللہ ہے انہیں بھی حضور کی حاجت ہے، ذبیح اللہ ہے انہیں بھی حضور کی حاجت ہے، کلیم اللہ ہے انہیں بھی حضور کی حاجت ہے، روح اللہ ہے انہیں بھی حضور کی حاجت ہے۔ جتنے بھی نبی علیہ السلام ہیں، انبیاء کرام، مرسلین عظام، بڑے بڑے، ان سب کو حاجت ہے۔ تو خود سمجھے جب بڑوں بڑوں کو حاجت ہے تو پھر ماؤ شما کے شمار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ